السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان کی صورتحال افغانستان جیسی ہو سکتی ہیں؟ کیا کوئی دہشت گرد گروہ پاکستان کو جھکا سکتا ہے؟ کیا کرپشن کی وجہ سے پاکستان برباد ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا کی بڑی عالمی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہیں یا اسے تباہ کر سکتی ہیں؟ مختصر یہ کہ پاکستان اکیلا پوری دنیا سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایسے ہی کچھ دلچسپ سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا، تو بنا آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں دہشت گرد کے متعلق۔ دوستو، پاکستان کچھ سال پہلے تک دہشت گردوں سے گھرا ہوا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 9/11 کے بعد افغانستان میں امریکہ کی فورسز آ گئی تھی القاعدہ کو مٹانے کے لیے، تو افغانستان سے کچھ دہشت گرد بھاگ کر پاکستان کے وزیرستان کے علاقوں میں آ گئے۔ جب یہ دہشت گرد پاکستان آئے تو کہیں پاکستان کی فورسز پر حملہ ہو رہے تھے تو کہیں شہروں میں بمباری، اور دوستو اسی گرما گرمی کے دوران شیعہ سنی فساد بھی شروع ہو گیا۔ مختصر یہ کہ اس سب کو دین کا لباس پہنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ دہشت گرد پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر چھپ کر رہتے تھے۔ دوستو، پاکستان کی ایک اچھی بات پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ یہاں بھلے رشتہ داروں کی آپس میں نہ بنتی ہو، پڑوسیوں سے نہ بنتی ہو، مگر جب کسی پر مشکل آتی ہے تو بنا پہلے کے متعلق کچھ سوچے سب ایک بند مٹھی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب 2002 میں پاکستان کی ریاست اور فوج نے وزیرستان کے علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک بڑا مسئلہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وزیرستان میں موجود لوگ کسی بھی بیرونی مداخلت کو اپنے اوپر حملہ سمجھتے تھے، کیونکہ دوستو اس جگہ کو برطانیہ کے دور سے آزاد رکھا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پورے بھارت میں اتنی مزاحمت برطانویوں کے خلاف نہیں ہوئی جتنی وزیرستان میں ہوئی تھی۔ لیکن دوستو، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو پاکستان بند مٹھی میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو ہوا بھی کچھ یوں ہی۔ جیسے ہی ہماری آرمی نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے پورا پاکستان ایک ہونے لگا۔ کوئی شیعہ سنی فساد نہیں، کچھ نہیں، سب دہشت گرد کے خلاف ہو گئے۔ پاک فوج نے صرف 1 دہائی میں اس مشکل ترین جنگ کو جیت لیا، اور صرف جیتا ہی نہیں بلکہ وزیرستان جہاں دہشت گردوں کے سب سے زیادہ حملے ہو رہے تھے اس جگہ کو پرامن بھی بنایا، اور یہاں پر موجود کچھ انتہا پسندوں کو بھی مار گرایا۔ ہماری عوام کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج بہترین ہے، ان میں ڈسپلن ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اتنے کم عرصے میں اس خوفناک حملے کو ختم کر دیا۔ کیونکہ دوستو یہی مشکل جب دوسرے ممالک کو پیش آئی تو وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، جیسے شام، عراق، لیبیا اور افغانستان جیسے ممالک دہشت گرد پر قابو نہ پا سکے، یہاں تک کہ دوسرے ممالک کی مدد کے باوجود، اور وہیں پاکستان نے اپنے بلبوتے پر اس خطرناک جنگ کو جیت لیا۔ تو آپ اب سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پاکستان کو کوئی بھی بڑی سے بڑی دہشت گرد کی تنظیم ختم نہیں کر سکتی، نہ ہی جھکا سکتی ہے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان کا کئی دفعہ گروتھ ریٹ انڈیا سے زیادہ تھا۔ دوستو یہ بات سچ ہے کہ 24% آبادی ہماری غریب ہے، لیکن دوستو یہ وہ غریبی نہیں کہ انسان بھوکا مر جائے، خودکشی کرنے لگے۔ آپ مجھے ایک بھی ایسا شخص پاکستان میں نہیں دکھا سکتے جو کہے کہ میں نے پورا دن کچھ نہیں کھایا یا میں بھوکا سویا ہوں، مگر اس کے برعکس انڈیا میں ایسی غربت کے کچھ آثار دکھتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے؟ تو بات کچھ یوں ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں اور عیدی فاؤنڈیشن جیسی ایجنسی موجود ہیں جو کسی کو بھی بھوکا سونے نہیں دیتی اور برے سے برے علاقوں کو بھی قحط میں جانے سے بچا لیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم 2 وقت کی روٹی کھاتے ہو تو تم کسی بادشاہ سے کم زندگی نہیں گزار رہے ہو۔ خیر دوستوں، اب کرپشن کی بات کرتے ہیں۔ دوستو کرپشن بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوستو یہ بات بھی سچ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے منصوبے کرپشن کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں، مگر پاکستان نے جب کچھ کرنے کی ٹھانی ہے اسے وہ پورا کرنے سے کوئی نہیں روک سکا، جیسے موٹر وے بنانا، منگلا ڈیم بنانا اور اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت بننا، اور ایسے کئی منصوبے جو پاکستان نے پورے کی ہیں، اور انہیں پورا کرنے سے سپر پاور امریکہ تک بھی نہ روک سکی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارادے جتنے مضبوط ہوں گے کوئی کرپشن اس کو توڑ نہیں پائے گی۔ اب پاکستان کتنا طاقتور ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کرونا وائرس میں جہاں پوری دنیا کی ترقی رک سی گئی تھی، اس وقت بھی پاکستان واحد ملک تھا جو ایسے حالات میں بھی ترقی کر رہا تھا، ایسے حالات میں بھی اس کی ترقی کا گروتھ ریٹ اوپر جا رہا تھا۔ دوستو اگر ہم ہماری میڈیا کے متعلق بات کریں تو یہ بھی سچ ہے کہ یہ اچھائی سے زیادہ برائی کو دکھاتی ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو جرم کر کے چھپ جاتے تھے، میڈیا کی وجہ سے اسے کئی دنوں تک ہیڈ لائن میں دکھایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور سیاست کے متعلق بھی جتنی عوام آج باشعور ہے
उतनी पहले नहीं थी और ये सब कुछ मीडिया की वजह से ही मुमकिन है। अब बात करते हैं कि क्या दुनिया के बड़े ममालिक, आलमी ताकतें पाकिस्तान को खत्म करना पसंद करेंगी? तो इसका मुख्तसर जवाब ये है कि नहीं, आलमी ताकतें ऐसा चाह कर भी नहीं करेंगी, क्योंकि हमारे हमसाया ममालिक अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, वही सूरत हाल अगर पाकिस्तान की हो गई तो ये आलमी ताकतें इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और आप माने ना माने मगर भारत भी कभी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान जैसे हो जाएं, क्योंकि इस सबसे ज्यादा नुकसान इसे ही होगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान जैसे हुए तो दुनिया का निजाम बिगड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जियोग्राफिया तौर पर पूरी दुनिया का अहम गढ़ है। इसके अलावा दोस्तों, पहले दुनिया से अफगानिस्तान तो संभाला नहीं जा रहा, अगर पाकिस्तान ही वैसा ही हो गया तो ये दुनिया के लिए एक बर्बादी का बाइस बनेगा। क्योंकि आप जरा देखें कि पाकिस्तान मौजूद कहाँ है। अगर इसके हालात खराब होते हैं तो सबसे पहले इसकी जर्द में भारत, ईरान और वस्ती एशिया आएगा और इसके बाद यूरोप, क्योंकि जमीनी और समंदरी तिजारत खतरे में पड़ जाएगी। यही वजह है कि चीन जैसा मुल्क पाकिस्तान से दोस्ती बनाकर रखने को पसंद करता है। इसलिए कोई भी आलमी ताकत पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश भी नहीं करेगी, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा है। दोस्तों, पाकिस्तान बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसने पता नहीं कितनी मुश्किलात देखी हैं। जब मैं पाकिस्तान की तारीख देखता हूँ तो कुछ मौकों पर मुझे ऐसा लगता था कि इस वक्त अगर मैं मौजूद होता तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पूरे हालात शुरू हो गए। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी से बड़ी मुश्किलात का डट के मुकाबला किया है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान पर अल्लाह का कुछ खास नजर करम है तो शायद ये गलत नहीं होगा। अब कोरोना वायरस की ही मिसाल ले लें, जहां पूरी दुनिया इतनी सावधानी करने के बाद भी कई कीमती जानें खो बैठी है, इसके मुकाबले में पाकिस्तान में बहुत कम कीमती जानें गई। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी तरह सेफ्टी प्रिकॉशन का ख्याल रखा है। ये सब सिर्फ कोरोना वायरस की शुरुआत में था। अब तो सब नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह करे पूरी दुनिया अब पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।